نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، اور ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا روخاں نیر تاباں سرنسین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، آج اخلاق حسنہ کے موضوع پر چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع ہمہ پہلو عنوان ہے، جس کی فرد کے لیے بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اگر اخلاقی قدریں کسی معاشرے کی بحال ہیں تو وہ معاشرہ زندہ ہے، وہ معاشرہ دنیا میں جی جاتا ہے، اور اگر کسی معاشرے کی اخلاقی قدریں مر جائیں، کوئی معاشرہ اخلاقی قدریں چھوڑ دے تو وہ معاشرہ اخلاقی طور پہ مر جاتا ہے۔ سرمایہ جتنا بھی ہو، جائیدادیں جتنی بھی ہوں، لیکن اگر کسی معاشرے کا اخلاق نکل جائے، اگر کسی معاشرے کا اخلاق نکل جائے تو معاشرہ زندہ نہیں رہتا بلکہ مر جاتا ہے۔ اخلاق اتنا ضروری ہے۔ اخلاق ہے کیا؟
اخلاق خلق کی جمع ہے۔ ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق ظاہری صورت کو کہتے ہیں، جسم کو کہتے ہیں، اور خلق عادت کو کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ خلق صورت کو کہتے ہیں اور خلق سیرت کو کہتے ہیں۔ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا ہو، بڑا ہی خوبصورت ہو، اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، خود وہ اچھا ہو لیکن اس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ بڑا ہی حسین و جمیل ہو، لیکن جب بولتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھر جاتا ہے، تو اس کے لہجے کے اندر جو نفرت ہے، جو کڑواہٹ ہے اور جو الجھاؤ ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت بھی، اس کی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کو وہ بدصورت بنا دے، کیونکہ خلق جو ہے نا وہ انسان کی سیرت کو کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ میٹھا بول لینا، میٹھی بات کرنا۔ اخلاق کے ہنسنا بہت بڑی دولت ہے۔ اخلاق کا مطلب اچھی عادتیں اپنا لینا، میٹھا بولنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میٹھے لہجے میں بات کرنا یہ اخلاق ہے۔ تو بھائی جو دکاندار سیل مین کھڑا کرتا ہے نا، وہ تو سب سے زیادہ میٹھا بولتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے کہ تو نے لوگ کچھ بھی کہیں تو نے میٹھا ہی بولنا ہے۔ تو وہ تو دکاندار کے پاس آ کے، سیل مین کے پاس آ کے لوگ تھان نہیں پورے کھلوا لیتے، اور پھر جاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں مجھے پسند نہیں آیا، تو وہ کہتا کوئی بات نہیں، اگلی دکان پہ دیکھ لے، پھر بھی ہنستا ہوا کہتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا یہ اخلاق کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ کل اخلاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اٹھ کر ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں، جی آئیں بھی کہتے ہیں، مگر جب وہ بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بری باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پھر وہ لوگ بندے اخلاق والے تو نہ ہوئے، یہ تو دو منہوں والے ہوئے۔ اور دو منہوں والوں پر، ایسے لوگوں پر اللہ اور اس کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے کہ جو منہ پہ کچھ ہو اور پیچھے سے کچھ ہو، اس پر اللہ کے حبیب نے لعنت فرمائی ہے۔ گفتگو میں بظاہر بناؤ سنگار کر لینا اور باتوں کی حد تک اپنے آپ کو نرم کر لینا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہم نے اس پہلو پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں پرکھنا ہے خود کو۔ حضور کا اخلاق حسنہ کیسا تھا؟ میرے بھائی، انسان، ایک آدمی بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، جی کر کے بولتا ہے، لیکن آدمی جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو جو نفرت بھری ہوتی ہے نا اس کے لہجے میں، جو تکبر والا لہجہ ہوتا ہے، تو وہ جب اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھا میں نے کیسا شیشے میں اتارا ہے، میں نے کیسا اس بندے کو شیشے میں اتارا ہے۔ تو یہ اخلاق والا نہیں، یہ تو نفاق والا ہے، یہ اخلاق والا نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر خیر خواہی پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر عاجزی ہو، اخلاق یہ ہے کہ تیرا بھروسہ دنیا پر نہ ہو بلکہ تیرا بھروسہ اللہ اور اس کے رسول پر ہو، اخلاق یہ ہے کہ تیرے لہجے میں تواضع پائی جائے، اخلاق یہ ہے کہ تو بڑے کی عزت کرنے والا ہو، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہو، اور اخلاق یہ ہے کہ تو نظریات کے لحاظ سے ایک پختہ اور خوددار آدمی ہو، اخلاق یہ ہے کہ تو امانت دار ہو، اخلاق یہ ہے کہ تو قول کا سچا اور وعدے کا پکا اور کردار کا پختہ آدمی ہو، اور تو امانت دار ہو۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا کہ مجھے کسی امانت دار کی بات سنائیے، تو آپ فرمانے لگے آؤ میں تمہیں سناتا ہوں عمر فاروق کی بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا۔ جناب عمر کچھ سرکاری دستاویزات لکھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سرکاری دستاویزات لکھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا۔ کہتے میں نے سلام کیا تو سلام کا جواب دینے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات نہیں کی، کہنے لگے علی
کسی سرکاری کام آئے ہو یا ذاتی ملاقات کے لیے آئے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا حضور اس وقت مجھے سرکاری کام تو کوئی نہیں، میں تو ویسے ہی اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ذاتی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو جناب عمر اٹھے اور اٹھ کے چراغ گل کر دیا، چراغ بجھا دیا۔ کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی حکومت کے کام کر رہا تھا، ریاست کے کام کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنی ذاتی گفتگو کریں تو ایک قطرہ بھی تیل کا جو ہے وہ ہماری ذاتی گفتگو کے لیے استعمال ہو۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ اخلاق ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر اخلاقی قدریں زندہ رہتی ہیں وہ قومیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی صدر ہاؤس نہیں بنایا، کوئی پارلیمنٹ نہیں بنائی، آپ نے کوئی کسی بھی جگہ پہ آپ کا سینٹ کا اجلاس نہیں ہوتا تھا، نہ صدر ہاؤس بنایا، نہ وزیر اعظم ہاؤس بنایا، نہ کوئی پارٹی بنائی، نہ کسی پارٹی کے صدر بنے، بس اخلاقی قدریں بحال رکھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، وہ حضرت عمر فاروق ہوں، وہ حضرت عثمان غنی ہوں، وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہوں، ان لوگوں کی اخلاقی قدریں زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں، یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ جو قوم اخلاقی طور پہ مر جائے نا اس کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدت کی گرمی، میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا تھا تو میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اونٹ ہانکتے ہوئے نہ آ رہا ہے۔ کہتے میرے ذہن میں آیا معاذ اللہ کہ کتنا حریص بوڑھا ہے، اس اتنی دھوپ میں لوگ جب کہ آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، لوگ آرام کر رہے ہیں اور یہ اونٹ ہانک رہا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بوڑھا آتا ہے نا تو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ بابا جی اب جانے دیں، اب اللہ اللہ کیا کریں، آپ کن چکروں میں پڑے ہیں، آپ اب اللہ اللہ کیا کریں، یہ اونٹ ہانکنا آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں چھت پہ کھڑا تھا، وہ بوڑھا جب قریب آیا نا تو میری تو جب وہ بالکل قریب آیا میں نے جب غور سے دیکھا تو میری دیکھ کے چیخ ہی نکل گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھا عام بوڑھا نہیں تھا، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ جناب عمر فاروق تھے۔ میں نیچے اترا، وہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی نیچے اتر کے میں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے اور آپ اونٹ ہانک رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ مال غنیمت کے اونٹ تھے، یہ بھاگ گئے تھے تو میں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے گیا تھا، ان کو لینے کے لیے گیا تھا۔ تو کہا حضور کسی خادم کو کہہ دیا ہوتا، کسی غلام کو کہہ دیا ہوتا۔ تو آپ فرماتے ہیں حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے، یہ اخلاقی قدریں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ قاضی تھے، آپ نے ان کو قاضی متعین کیا تھا۔ وہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور میرا استعفیٰ قبول فرمائیں، میں اب قاضی کی مسند پہ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ قاضی صاحب کوئی بات بنی ہے؟ کہنے لگے نہیں حضور بات ایسا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرے علاقے میں دو گروہوں کا آپس میں تصادم ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے، تو کل ان کا میری عدالت میں کیس تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نا رات 10 کلو کھجوریں لے آیا میرے پاس، 10 کلو کھجوریں، سمجھنے والی بات ہے، 10 کلو کھجوریں لے آیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب آپ نے قبول کر لی؟ آپ فرمانے لگے کہ جرت ہی کہ میں قبول کرتا، میں آپ کا تربیت یافتہ ہوں، میں آپ کا تربیت یافتہ ہوں، میں کیسے قبول کر سکتا تھا؟ تو پھر فرمایا کہ آپ یہ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدروں کا رنگ ہے جو انہوں نے جواب دیا۔ یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ حضور ان لوگوں نے، وہ جو لوگ میرے لیے کھجوریں لے کے آئے نا، ان لوگوں نے میرے لیے اتنا سوچ لیا ہے کہ یہ بندہ کھجوریں لے لے گا۔ اب جب کہ انہوں نے میرے لیے سوچ لیا ہے تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اب قاضی کی مسند پہ بیٹھ سکوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ اخلاقی قدریں تھیں، لیکن اب تو حال ہی یہ ہو گیا، ٹوٹ کر بکھر گیا قوم کا شیرازہ، اخلاقیات جو ہیں وہ بدحال ہو گئی ہیں۔
حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اس ملک کا رونا یہ نہیں ہے کہ صدر کرپٹ ہے، اس ملک کا عوام کا رونا یہ نہیں کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، یہ وفاقی وزراء کرپٹ ہیں. اس ملک کی عوام کا رونا یہ ہے کہ جو ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والا بندہ ہے نا، اس نے بھی سامنے اچھے اچھے فروٹ لگائے ہوتے ہیں اور نیچے اس نے وہ گلے سڑے فروٹ لگائے ہوتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے وہ دے رہا ہوتا ہے، وہ دے رہا ہوتا ہے. اس امت کا اس قوم کا رونا یہ نہیں ہے کہ جج بک گئے ہیں یا بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے ملک کو لوٹ لیا ہے، بلکہ اس قوم کا رونا یہ ہے کہ اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے جو ڈاکٹر ہیں وہ اپنے اسکول میں یا اپنے اس سرکاری ہاسپٹل میں اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی اپنے پرائیویٹ ادارے کو توجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ شام کو آ جائیے گا میرے کلینک میں، بچہ آپ کا پڑھتا نہیں ہے، اس کو میرے ٹیوشن سینٹر میں ڈال دیں، میں اس کو ٹیوشن اچھے سے پڑھاؤں گا. بھائی تو اس کو ادھر پڑھانا اچھے طریقے سے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ کرپٹ ہو گیا، وزیر اعظم کرپٹ ہو گیا، صدر کرپٹ ہو گیا. اس قوم کا رونا یہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اگر تم نے اپنے اخلاق کو سنوار لیا، تمہاری عادتیں اچھی ہو گئیں، اخلاق اچھا ہو گیا تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تم کو دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اگر تم نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا، تمہاری اخلاقی قدریں اگر اچھی ہو گئیں تو جو بندہ دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ بندہ جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اللہ اس کے برابر تجھے ثواب عطا فرمائے گا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آیا ہی اخلاق سنوارنے کے لیے ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہی اخلاق سنوارنے کے لیے ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقی قدروں کے معیار کو بلند کیا. اگر کسی کا پیسہ دینا ہوتا نا تو چین نہیں آتا تھا، سکون نہیں آتا تھا. پڑوسی اگر کوئی تکلیف میں ہوتا تو ساتھ والے پڑوسی کو سکون نہیں آتا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے تو مالدار ہونے کے باوجود اپنی کمر پہ بوری لاد کے اس کے گھر میں دے کے آتے تھے. یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بظاہر رنگ بھی کالا ہے، ہونٹ بھی موٹے ہیں، اور کوئی بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ جو عرب کے اندر اس وقت جو قبائل موجود تھے ان قبائل کے برابر بھی نہیں تھے. لیکن جب جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو پھر وہ کوئی قریشی ہو یا ہاشمی ہو وہ کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، وہ یا سیدی کہہ کر استقبال کیا کرتے تھے. یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں ہیں. لیکن ہمارے تو گھروں کے اندر بیڑا غرق ہو گیا، ہمارے تو گھروں کے اندر بیڑا غرق ہو گیا. بیٹے شکایت کرتے ہیں، بیٹے شکایت کرتے ہیں کہ آ کے مسائل پوچھتے ہیں. بیٹے کہتے ہیں کہ جی ابا جی آپ بڑے وہ درس دیتے ہیں جناب، آپ بڑا کہتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی تو بتا دیں نا کہ اگر ابا یا اماں پیار ہی اسے کریں جو ان کی جیب گرم کرے تو پھر بیٹا کیا کرے؟ غریب بیٹا کیا کرے؟ غریب بیٹا اس وقت یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل کوئی نہیں. لیکن یہاں پہ بھی ہم نے اخلاقی قدروں کو اس طریقے سے پامال کر لیا ہے. شیخ وہ پیر کہ جس نے اپنے مرید کی تربیت کرنی تھی، جس نے اپنے مرید کی غربت کا خیال رکھنا تھا، جس نے یہ سوچنا تھا کہ یہ اس بندے نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، اس کو کھانے کے لیے کچھ ملا یا نہیں ملا، اس کے تن پہ کپڑے ہیں بھی یا نہیں ہیں. اس غریب کا، اس پیر کا اگر غریب کی جیب پہ نظر ہوگی تو مجھے بتائیے کہ پھر تربیت کہاں سے آئے گی؟ پھر تربیت کہاں سے ہوگی؟ کون کرے گا تربیت؟ کوئی ماڑا بندہ آ گیا، کوئی غریب مرید آ گیا تو پیر صاحب دور سے پوچھتے ہیں تگڑا ہے اور لنگر شنگر کھاتا ہی ٹھیک رہنا ہے. اور اگر کوئی امیر آ گیا تو اللہ ماشاء اللہ پیر صاحب خود جا کے دروازہ کھول رہے ہیں گاڑی کا اور پھر لنگر میں سے بوٹیاں نکال کے دے رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ رات خواب آیا تھا کہ تو آ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ تو آیا نہیں ہے، تجھے بلایا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس جگہ سے اخلاق ملنا تھا
جس جگہ سے اخلاص ملنا تھا، اگر وہیں پہ مطمع نظر یہ ہو جائے کہ آئے گا کہاں سے، مرید آئے گا دے گا کہاں سے، کیا دے گا، تو پھر مجھے بتائیے تربیت کہاں سے ہوگی، اخلاق کہاں گیا؟ جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں پامال ہو جاتی ہیں نا تو پھر وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ ایک پہلو یہ اور دوسرا پہلو بھی ہے، ابا غریب ہو نا تو پھر بیٹے بھی پاؤں نہیں دباتے، ابے کے پاس کچھ نہ ہو نا تو بیٹے بھی پاس نہیں آ کے بیٹھتے۔ میرے ایک حضرت صاحب ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے والد محترم کہتے تھے کہ 2 کنال جگہ میں نے اپنے مرنے سے پہلے تک نہیں دینی کسی کو، تو وجہ پوچھتے تھے تو کہتے تھے کہ کم از کم اور کچھ نہیں، بیٹے ٹانگیں تو دبائیں گے نا، آگے پیر تو دبائیں گے نا، جب تک میں کسی کو نہیں دوں گا۔ ان کو پتہ ہے، بیٹے کو پتہ ہو کہ ابے کے حصے میں 2 مربع زمین آ رہی ہے تو رات کو آ کے ابے کے پاؤں دباتا ہے، لیکن جب اس کو پتہ ہو کہ ابے کے پاس وہ سائیکل بھی اپنی نہیں ہے تو پھر وہ چپکے سے اوپر چلے جاتے ہیں، چپکے سے اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے ہیں کہ ابے نے کون سا کچھ دینا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے یہی حال ہے۔ اخلاقی قدریں ہم نے جو نا وہ اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اس کو رشتہ داریوں کو بھی اس میں لے آئے، کاروبار میں لے آئے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا داری کا رشتہ اور ہے اور محبت کا رشتہ جو نا وہ اور ہے، لالچ کا رشتہ جو نا وہ اور ہوتا ہے۔ لوگ سوچتے نہیں ہیں بات کرتے وقت کہ ہم کس سے اور کیا بات کر رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اخلاقی پہلوؤں پر ہر وقت نظر فرماتی اور حلم کا، حوصلے کا، بردباری کا، تحمل کا، سخاوت کا درس دیا حضور نے، اس لیے اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں۔ صحابہ کے دور میں اخلاقی قدریں بڑی مضبوط تھیں۔ اب دیکھیں نا، یہ سیلاب آیا ہے، ہمارے وہ بھی بھائی ہیں ہمارے، میں تو یقین مانے میں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس حالت کو جلدی جلدی دور فرما دے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ وہ بیچارے مالک ہے نا، وہ کون فرمائے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دے۔ بڑی غربت ہے، نہ پہننے کو کپڑے ہیں، نہ کھانے کو ان کے لیے کچھ روٹی ہے، نہ سر چھپانے کے لیے چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی یارو مددگار پڑے۔ اب چاہیے تو یہ کہ ہم اس قسم پرسی کے عالم میں ان کی امداد کریں اور بے لوث ہو کے کریں، لیکن ہر سیاسی جماعت، ہر مذہبی جماعت الا ماشاءاللہ، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو چھپ کر رہے ہیں، لیکن ہر ایک نے فوٹو سیشن شروع کیا ہوا ہے۔ کوئی ایک بورا دے رہا ہے کسی کو تو 10 تصویریں بن رہی ہیں، ایک توڑا دیا جا رہا ہے تو 20 لوگ کھڑے ہیں ساتھ۔ بھئی آپ نے تو ان کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا ہے۔ وہ بندہ بھوک سے نہیں مرنے والا تھا، لیکن آپ نے مار دیا اس کو، لوگوں کے سامنے رسوا کر کے آپ نے اس کو مار دیا۔ الیکٹرانک میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، پرنٹ میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہی ملے گا۔ ہر سیاسی جماعت نے، ہر دینی جماعت نے، ہر مذہبی جماعت نے اپنا اپنا لیبل لگایا ہوا ہے اور لوگوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر آپ نے لوگوں کی امداد کرنی ہے تو پھر اس طریقے سے کریں نا کہ کم از کم ان کی عزت نفس تو مجروح نہ ہو، ان کی عزت نفس تو مجروح نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے غلاموں کی، اپنے صحابہ کی، اپنے اہل بیت کی کس طریقے سے تربیت فرمائی۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے محبوب صحابی تھے، حضور ان سے محبت کرتے، یہ حضور سے محبت کرتے تھے۔ اسامہ بن زید بیمار ہو گئے، بہت زیادہ علیل ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ اسامہ بن زید بیمار ہیں تو وہ تیمارداری کے لیے گئے۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، جب پتہ چلا نا کہ حضور کے نواسے تشریف لائے ہیں تیمارداری کے لیے تو ان کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے کہا میری تو موج لگ گئی ہے، میرے محبوب کے نواسے میرے گھر میں آ گئے ہیں۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے نا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا اور رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی روتے کیوں، کیا وجہ ہے، مجھے بتاؤ، کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ کہنے لگے حضور مرنے کے قریب ہوں، قریب الموت ہوں،
بیمار بہت زیادہ ہو گیا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بیماری جان لیوا ہو، 80 دینار قرضہ ہے میرے اوپر، 80 دینار۔ میرے محبوب آج زندہ ہوتے نا تو میں ان کی بارگاہ میں جا کے روتا اور کہنے لگے کہ میرے محبوب تو غیروں کے ساتھ تعاون کرتے تھے، میں تو ان کا اپنا تھا۔ 80 دینار قرضہ ہے، بس اسی بات کا خوف ہے کہ کہیں اسی قرضے کے نیچے دب کے مر نہ جاؤں۔ بس یہ بات سننی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹا بھی کھڑا ہے، غلام بھی کھڑے ہیں، آپ خود گھر تشریف لے کے گئے، گھر گئے 80 دینار اٹھائے، چادر کے اندر چھپا کے لے کے آئے، اور آگے پتہ کیا کہا ہے؟ کہنے لگے یہ رات آئے تھے 80 دینار، کوئی نذرانہ دے کے گیا تھا، اور میں رات سے بڑا پریشان ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں رات سے سوچ رہا ہوں کہ مجھے تو ضرورت نہیں تھی، یہ کس کا حصہ آیا ہے میرے پاس؟ مجھے تو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ تیرا حصہ تھا جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں تیرے تک پہنچا دوں۔ یہ ہے اخلاقی قدریں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو، اپنے اہل بیت اطہار کو دی۔ اس کی تھوڑی سپیڈ کم کر۔ جو حضور نے اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو دی کہ جب بھی کسی کی مدد کرو تو اس کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھ کے کرو۔ لیکن ہماری اخلاقی قدریں جو نا وہ تو یہاں تک ہو گئی ہیں کہ بس اللہ معاف کرے۔ میں پچھلے دنوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، حقیقت بات ہے کہ انسانیت پہ رونا آ رہا تھا کہ یہ بھی انسانیت ہے۔ ایک صابن کی ٹکی 3 بندوں نے پکڑی ہوئی اور غریب کو دیکھ کے تصویر بنوا رہے ہیں، ایک صابن کی ٹکی۔ اندازہ کر لیں آپ کہاں گئی اخلاقی قدریں۔ اس غریب کو تو مار دیا آپ نے 10 روپے کی ٹکی دے کے، اس کی تو بیچاری کی عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے۔ ضرورت کیا پڑی ہے بھئی؟ آپ نے مدد کرنی ہے، تعاون کرنا ہے تو پھر یوں کریں نا۔ حضور نے فرمایا کہ صدقہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو یوں کرو، دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور ہم نے یہاں پہ وہ تماشا لگا لیا ہے، ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ فوٹو سیشن سٹارٹ کر دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اگر اخلاق کو صورت دیتا تو بڑی اچھی صورت دیتا، بڑی خوبصورت صورت دیتا۔ ہمارا تو سارا دن کنگھی کرنے میں گزر جاتا ہے، سارا دن شیشے کے سامنے گزر جاتا ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ سارا دن شیشے کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا ذرا، تھوڑا سا یہاں پہ بھی تھوڑا سا جھانک کے دیکھ، اور اگر تیرے اندر کوئی کسی کے لیے ہمدردی ہے نا تو پھر بڑا ہی خوبصورت انسان ہے۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تیری آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا تو پھر بڑا ہی پیارا انسان ہے پھر تو بڑا ہی حسین انسان ہے۔ اور اگر کسی کو دیکھ کے تکلیف میں دیکھ کے تجھے آنسو نہیں آتے نا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تیرے آنسو نہیں آتے تو پھر تجھے سوچنا ہوگا کہ تو کہاں کھڑا ہے۔ جناب ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تھوڑے دن ہوئے تھے کہ حضور کو ستایا تھا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چھپایا تھا۔ ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ مختلف غزوات میں حضور کو تکالیف دی تھی، اور ابو سفیان جو ہے نا وہ آیا تو اس کے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ ابو سفیان کے علاقے میں قحط پڑ گیا۔ اب وہ قحط کے لیے دعا کروانے کے لیے، ایک تو قحط پڑا ہوا ہے اور دوسرا یمامہ قبیلے کا سربراہ تھا سمامہ، وہ ابو سفیان کے قبیلے کو گندم دیا کرتے تھے، ساری گندم وہاں سے آتی تھی۔ اب یمامہ کے جو قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب انہوں نے کہا کہ تم میرے حضور کو نہیں مانتے لہذا کوئی گندم نہیں ہے، بھاگ جو، کوئی گندم نہیں ملے گی۔ اوپر سے قحط سالی، غربت کا عالم، بچے بلک رہے ہیں، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، سبزہ جو ہے وہ ویران ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور ابو سفیان ابھی تک اسلام کی دولت نہیں ملی، حضور سے دعا کروانے کے لیے آ گئے، حضور سے دعا کروانے کے لیے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو اس رسول کا ماننے والا ہوں کہ احد کے میدان میں جب حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے نا تو میں نے کہا حضور ان کے لیے بد دعا فرمائے، تو حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں،
یہ نہیں جانتے تو ان کی آنے والی نسلیں تو ضرور جانیں گی نا، تو ان کو ہدایت عطا فرما، تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں میں تو اس رسول کا ماننے والا ہوں۔ جناب ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی بارگاہ میں چل رہے ہیں، اور آتے وقت نا جناب ام حبیبہ یہ حضور کی زوجہ ہیں اور ابو سفیان کی بیوی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضور کی زوجہ ام المؤمنین ہیں حضرت ام حبیبہ۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے سوچا کہ پہلے بیٹی کو مل کے جاتا ہوں پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اب بیٹی کے گھر میں آئے ملنے کے لیے، تو بیٹی نے کہا کہ ابا جی 1 منٹ ذرا رکیے، چارپائی پہ بیٹھنے لگے نا تو بیٹی کہنے لگی ابا جی 1 منٹ رکیے۔ وہ گئیں اور جا کے بستر اکٹھا کیا، بستر اکٹھا کرنے کے بعد کہنے لگی اب بیٹھیے۔ تو ابو سفیان کہنے لگے لگتا ہے بیٹی تیرے گھر کوئی اچھا بستر نہیں ہے تو غربت چھپانے کے لیے یہ بستر بھی لپیٹ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ام المومنین فرمانے لگی ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا نا، ابھی آپ اس لذت سے واقف نہیں ہیں، ابھی آپ کو اس ذائقے کا پتہ نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگی یہ وہ بستر ہے کہ جس بستر پر حضور موجود ہوتے ہیں تو جبریل وحی لے کے آ جاتے ہیں، تیرے جیسا ناپاک بندہ اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہاں سے نکلے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور جا کے حضور کی بارگاہ میں دیکھیے نا، حضور کہہ سکتے تھے کہ ابھی تم نے مجھے تو تکلیفیں دی ہیں، میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم نے، لیکن اس کو پتہ تھا کہ اگر دنیا میں اس وقت کوئی سننے والا ہے تو پھر وہ آمنہ کا لال ہی ہے، اگر کوئی اس وقت سننے والا ہے تو وہ حضور ہی ہیں۔ تو وہ گیا جا کے کہنے لگا حضور بچے بھوک سے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، سبزہ خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، قحط سالی ہے، اور پھر جس قبیلے سے گندم آتی تھی اس قبیلے والوں نے بھی گندم دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں بولتا جا رہا تھا، اچانک میری نظر اٹھی نا تو میں نے کیا دیکھا، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو نکل رہے ہیں، حضور کی چشمان مقدس سے آنسو جا رہی ہیں۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، حضور نے رکا منگوایا اور آرڈر لکھا یمامہ قبیلے کے سردار کے نام۔ آپ نے فرمایا کہ یمامہ قبیلے کے سردار یمامہ سنو، پہلے تم اپنی مرضی سے گندم دیا کرتے تھے، اب تجھے اللہ کے رسول کا حکم ہے ان کو پہلے سے زیادہ گندم دیا کرو، پہلے سے زیادہ گندم دیا کرو۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بڑا حیران تھا کہ یہ کون سا بدلہ ہے، یہ کون سی دشمنی ہے کہ میں ان کے بچوں کو قتل کروں، میں ان کی بیویوں کو قتل کروں، میں ان کے لوگوں کو قتل کروں، میں ان کے اوپر ظلم ڈھاؤں اور یہ میرے لیے دعا کریں اور یہ میرے بچوں کے لیے روئیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ دوسرا میں نے رنگ تب دیکھا جب حضور نے مکہ فتح کیا، حضور فاتح بن کے مکے میں جب داخل ہوئے نا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بس یہ تھا کہ اب میرے قتل کا حکم آئے گا، اب مجھے قتل کرنے کا حکم آئے گا، لیکن حضور نے مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے انفرادی حکم دیا۔ حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے امان لکھ دی، میں نے اس کے لیے میں نے امان لکھ دی ہے۔ جناب ابو سفیان کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کس طرح کی سزا میرے لیے ہے کہ میں اتنی تکالیف دوں، میں اتنا ستاؤں اور میرے لیے یہ اعزاز۔ پھر کہتے ہیں پھر پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو ہٹ گئے، اللہ نے کتنے پردے تھے جو چاک کر دیے، اور پھر مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کے پیچھے حضور کا جلوہ نظر آنے لگ گیا، اور پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، دیکھیں نا اس سے بڑا اخلاق کیا ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، میں نماز لمبی پڑھاؤں، میں اللہ کا قرآن کھل کے پڑھوں، لمبی قرات کروں۔ حضور فرماتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، قرات کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اگر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے نکلتی ہے، کسی بیمار کی ہائے نکلتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں ان لوگوں کا خیال کرتے ہوئے۔ اس سے بڑا اخلاق کہاں سے لائیں گے، اس سے بڑی اخلاق کی۔ لیکن ہمارا تو حال ہی کچھ اور ہو گیا ہے، ہمارا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے نا روڈ کے اوپر تو لوگوں کو اپنی بڑی ہوتی ہے، وہ بیچارے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ اپنوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں،
ان بیچاروں کو باپ اس مصیبت میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا یہیں کہیں تھا، ماں اس مصیبت میں ہوتی ہے کہ میری بیٹی یہیں کہیں تھی، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی گھڑیاں اتار رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی جیبیں ٹٹول رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے موبائل اٹھا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جنہیں آتا نہیں کوئی فن دنیا میں وہ تم ہو، اور جو بیچ کھاتے ہیں اپنے بزرگوں کے کفن وہ تم ہو۔ تم تو اپنے بزرگوں کے کفن پہ تجارت کرتے ہو۔ ہماری اخلاقی قدریں گراوٹ اتنی نیچے جا چکی ہے، اخلاقی معیار ہمارا اتنا نیچے جا چکا ہے کہ ہم جس وقت ہمیں سوچنا چاہیے، جس وقت ہمیں پریشان ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یار یہ وقت میرے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس وقت بھی ہمیں سوچ نہیں آتی، اس وقت بھی ہمیں سوچ نہیں آتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں ایک روایت لکھی ہے، اور بڑی میں کہتا ہوں کہ اگر انسان اس روایت پہ اوپر عمل کر لے یا اس کو ڈیپلی اس کا مشاہدہ کرے، پڑھے نا اس کو، تو انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ ایک یہودی کا غلام تھا وہ مسلمان، حضور اس کے گھر میں جا کے، وہ بیمار تھا، حضور اس کے گھر میں جا کے اس کا کام کر کے آیا کرتے تھے، اس کے گھر میں جا کے اس کا کام کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی اقامت پڑھی جا چکی تھی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، اقامت پڑھی جا چکی تھی، حضور مصلی امامت پہ کھڑے تھے، وہ غلام آیا، اس نے پیچھے سے آواز دی، اس نے کہا حضور رکیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ جائیں گے تو میرا کام ہو جائے گا، میرا فلاں کام ہے، تو اگر آپ جائیں گے نا تو میرا کام ہو جائے گا، مجھے بتائیے تکبیر پڑھی گئی ہو، تکبیر پڑھی گئی ہو اور امام مصلی چھوڑ دے تو نمازی سر نہ پھاڑ دیں گے امام کا کہ تسی کتنے چلے ہو جناب، سانو اتنے چھڑ کے تے آپ کتنے چلے ہو؟ ہاں جی، اللہ کے نبی نے اپنے نمازیوں کو فرمایا بھائی بیٹھو، میں اس کا کام کر کے آتا ہوں، تم بیٹھو انتظار کرو، نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے میں اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ اس سے زیادہ اخلاق کیا ہوگا؟ بابا بلے، ہمارا تو حال ہی بڑا عجیب سا ہو گیا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے تنبے کیتی جاندے ہو، دسو تے اسی بلے نو کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہے کوئی ہمارا اخلاقی معیار؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں تو تمہارے اخلاق سدھارنے کے لیے آیا ہوں، اخلاقی قدریں ہمیں درست کرنی ہیں، ہمیں اپنے قبلے درست کرنے ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، یہاں پہ تو یہ حال ہے کہ اگر کسی بھائی کو 4 پیسے مل جائے نا تو غریب بھائی اس کے پاس جائے نا مدد کروانے کے لیے، کہے نا جا کے کہ میری تھوڑی سی مدد کرو، تو جس کے پاس 4 پیسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انہیں محنت ہی نہیں کیتی، انہیں کیتا ہی کچھ نہیں، تو ساری زندگی اتنا ہی کاٹ چھڑی انہیں۔ اور بھائی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تیری محنت سے آیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، وہ چاہے تو آج تیرے پاس ہے، چاہے تو کل ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو، تو بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میری چلاکیوں سے آیا ہے، میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا زیرک ہوں، میں نے مال کما لیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے تو پھر لوگوں کے ساتھ اس کو تقسیم بھی کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اپنا اخلاق درست کریں۔ جب تک ہماری اخلاقی قدریں درست نہیں ہوں گی، ہم بحیثیت قوم مردہ قوم۔ اگر ہماری اخلاقی قدریں درست نہیں ہیں نا، اگر سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر اور دوسرے قبائل کے اندر، دوسرے صوبوں کے اندر اگر اپنے بھائیوں کو اس وقت مصیبت میں دیکھ کے ہمیں سمجھ نہیں آتی نا، تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر سمجھ لیں کہ ہم اندر سے مر چکے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ جو مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کو راستوں میں لوٹا جا رہا ہے، وہ جو امداد کے لیے سامان جا رہا ہے ان کو لوٹا جا رہا ہے، اور جو پروفیشنل فقیر ہیں وہ جناب روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ بیچارے جو صحیح حقدار ہیں وہ تو اپنی عزت نفس کی وجہ سے گھروں سے نہیں نکل رہے، وہ تو بیچارے ٹینٹوں کے اندر سر چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ آئے اور رات کو چھپا کے مجھے کچھ دے کے چلا جائے تو میری عزت بھی رہ جائے اور میں کچھ کھا پی بھی لوں. لیکن ہم نے تو ساتھ 2-2 4-4 کیمرے والے رکھے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایک تھیلا دے کے آنا ہے تو پھر 10-12 تصویریں بنا کے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے. ان چیزوں سے باہر نکل آئیں. اللہ نہ کرے یہ اس زبوں حالی کا شکار ہم بھی ہو سکتے ہیں. یہ مصیبت ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے, یہ پریشانی ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. ہم کوئی الگ قوم نہیں ہے, ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں. یہ پریشانی ہمارا حصہ بھی بن سکتی ہیں. اس لیے اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. کوشش یہی کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کے اخلاق درست کرنے کے لیے آیا ہوں. یقین جانیں, میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی بھی حقوق لینے کی بات نہ کریں, کسی سے بھی حق لینے کی بات نہ کریں, آپ حق دینے کی بات کریں. جب آپ کسی کو حق دیں گے نا تو آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا. حقوق مانگنے والا فقیر ہوتا ہے, دینے والا سخی ہوتا ہے. آپ کسی کو عزت دیں نا. میں جو کہوں کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے, میں کیوں لوگوں سے یہ اعتراض کروں کہ میری لوگ عزت نہیں کرتے؟ میں لوگوں کی عزت کیوں نہیں کرتا؟ میں لوگوں کی عزت کروں, لوگ میری عزت کریں گے. جب میں نے لوگوں کی عزت نہیں کرنی, میں نے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ترش رویہ رکھنا ہے اور پھر بعد میں یہ کہوں کہ لوگ میری عزت کریں, تو یہ نہیں ہو سکتا. اگر میں نے اپنی عزت کروانی ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے عزت سے احترام سے بلائیں, تو پھر مجھے بھی لوگوں کو ہاں جی آپ کہہ کے بلانا پڑے گا. تو اخلاقی قدروں کو درست کریں. اگر ہماری اخلاقی قدریں بحال ہو گئیں تو ہم دنیا میں جی جائیں گے, اور اگر ہماری اخلاقی قدریں بحال نہ ہوئیں تو ہم زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.